اور اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت بڑے زبردست مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ معروف اسلامک اسکالر ہیں شہنشاہ نقوی صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ شہنشاہ نقوی صاحب بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا۔ علامہ صاحب میرا پہلا سوال آپ سے بھی وہی ہے، جن 4 اسلامی مہینوں کو انتہائی حرمت والا کہا گیا، محرم بھی ان میں سے ایک ہے۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ کا بھی منع کیا گیا تھا، پھر بھی اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی اور المناک جنگ اسی مہینے میں رونما ہوئی، ایسا کیوں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو آپ نے جو موضوع اس وقت لیا ہے وہ انسان کو ایک مرتبہ جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، اور سوچا جائے گا، سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا۔ 50 سال بعد، نبی کی رحلت کے 50 سال کے بعد، سن 61 ہجری اور سن 11 ہجری میں 50 سال کا فاصلہ ہے۔ نبی کا وہ نواسہ جنہیں آپ اپنے سینے پر سلاتے تھے، کاندھوں پر اٹھاتے تھے، جن کے ہاتھوں میں اپنے بال دے دیتے تھے، جو آپ کی آغوش میں رہتے تھے، جن کے بغیر آپ کا دن نہیں گزرتا تھا، جن کی خاطر آپ جمعے کا خطبہ چھوڑ کر ان کو گود میں اٹھا کر اپنے ساتھ خطبہ دیتے تھے، اور اپنے صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ میرے حسین کو اچھی طرح پہچانو کہ میرا حسین کس مقام اور کس عظمت کا حامل ہے۔ تو ایسی شخصیت کو محرم کے مہینے میں، جس مہینے میں جنگ کرنا ہی حرام ہے، اور یہ حرام کا جو عنوان ہے یہ اسلام کے اعلان سے پہلے کا جو اعلان تھا، اور اسلام سے پہلے سے ایسے ہی ہوتا آیا ہے، یعنی اسلام نے تائید کی کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسے مہینے میں نہ صرف جنگ ہوئی، بلکہ جنگ بھی ہوئی تو نواسۂ رسول سے ہوئی، نبی زادیوں کو اسیر بنا لیا گیا۔ اس کی 2 علتیں ہیں جو میں نے سمجھی ہیں، جو آپ کے سوال کا اصلی جواب ہے۔ جب کربلا کے میدان میں روز عاشور امام حسین نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں فرمایا ام علی شریعت غیرتها ام علی سنت بدلتها ام علی دماء صبغتها، کیا میں نے شریعت بدل دی ہے، کیا میں نے سنت تبدیل کر دی ہے، یا میں نے کوئی خون ناحق بہایا ہے جو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو۔ تو گھوڑے پر ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اپنی زین پر گھوڑے کے کھڑے ہو کر، تاکہ لوگوں میں بلند ہو جائے اور نظر آئے اور اس کو بہت سنا جائے، تو لشکر یزید کا ایک سپاہی کھڑا ہو کے کہتا ہے بغضاً لابیک، ہم تمہارے بابا علی کے بغض میں تمہیں مارنے آئے۔ تو کربلا کا واقعہ 2 لوگوں نے کیا ہے، یعنی امام حسین کو قتل کرنے والے 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو عبید دنیا تھے، جو امام حسین نے فرمایا کہ تم دنیا کے بندے بن گئے ہو، دین تمہاری زبانوں سے زیادہ نہیں ہے۔ دوسرا وہ جو بغض علی کے بیمار تھے۔ بغض علی کے بیمار اور دنیا طلب اور دنیا دار لوگ پھر کربلا میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم کس کو مار رہے ہیں اور ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ جی صحیح۔ علامہ صاحب آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں فرقہ واریت کے ذریعے لوگوں کو لڑوانے کی سازش کی جاتی ہے، اور محرم کے عظیم مہینے میں ہی کیوں یہ سازشیں ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں؟ کیا اس معاملے میں بھی کوئی بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں بیرونی طاقت ہم کہہ کر اپنے کام کو اور اپنے لوگوں کو ذرا ریلیف دے دیتے ہیں۔ بیرونی طاقت تو جب اثر انداز ہوتی ہے کہ جب آپ اندر سے کمزور ہوں۔ باہر کی بیماریاں، جراثیم، بیکٹیریا اس کے اوپر زیادہ اثر کرتا ہے، جس کا ایمیون سسٹم، جس کا برداشت کا نظام، جس کی جسمانی طاقت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ تو جسمانی طاقت کمزور ہوتی ہے تو باہر کا جراثیم اثر کرتا ہے۔ یہی فارمولہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر باہر والے لوگ، بیرونی طاقت کے لوگ جب ہم پر اثر کر پائیں گے کہ جب ہم داخلی طور پہ، ہم اندرونی طور پہ کمزور ہوں گے، لہٰذا ہمارے وہ افراد جو اس کا شکار ہو جاتے ہیں، میرا تو کہنا یہ ہے کہ بیرونی طاقت جہاں ہم بڑی بعض سپر پاور طاقتوں کو تصور کرتے ہیں، اور کسی حد تک وہ شواہد بھی ہیں، وہاں شیطان کی طاقت جو ہے، نفسانیت جو ہے، انانیت جو ہے، تعصب جو ہے، اور فرقہ پرستی جو ہے، اور حسد جو ہے، یہ وہ بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اگر کوئی سنی عالم دین، کوئی سنی مفتی محترم اگر اس ملک میں عظمت پا رہا ہو تو مجھ شیعہ عالم دین کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک دیندار کو احترام مل رہا ہے، ایک دیندار کو جو ہے وہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی شیعہ عالم کو احترام مل رہا ہو یا عزت مل رہی ہو تو سنی کو بھی ایسے ہی کرنا ہوگا۔ ہمیں برداشت، وسعت قلبی، ہمیں سعہ صدر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ایک دوسرے سے پیار کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھنا ہوگا، ایک دوسرے کی برائیوں کو تنہائی میں جا کے بتائیں اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو برملا کریں۔
یعنی اس کو سب کو بتائیں کہ اس میں یہ خوبی ہے، اس میں وہ خوبی ہے. جو کمزوری ہے میرے اندر یا کسی بھی عالم دین کے اندر، میں کیوں اتنی جرت نہیں رکھتا کہ میں اس سے خود رابطہ کروں اور اسے کہوں کہ مولانا یہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے اور یہ دلائل ہیں جس کی بنیاد پہ. ہم اگر سچے ہو جائیں نا ایک دوسرے سے میری بہن، تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اچھا علامہ صاحب، واقعے میں کئی اہم پہلو زیر غور ہیں. جب صبر کا درس دیا تو ہر حال میں حکم الہی کا بجا لانے کا حکم ہے. جب پیاس کی شدت کی بات کریں تو مولا عباس کا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے. آپ کی نظر میں اب بھی قوم واقعہ کربلا میں کون سے پہلوؤں پر غور و فکر نہیں کر رہی؟ واقع کربلا میں کون سے پہلو ہیں؟ میں تو ایک لسٹ بناؤں تو میرے ہاتھ تھک جائیں گے، لسٹ نہیں بن پائے گی. جو واقع کربلا کے پیغامات ہیں، اتنا ذخیرہ، اتنی دولت امام حسین نے 8 دنوں میں ہمیں عطا کر دیا. 2 محرم کو کربلا آئے، عاشور کے دن شہید ہو گئے. 1 ہفتے میں اتنا کچھ دے گئے امت کو، اقدار، تہذیب، روایات اور انسانیت اور قرآن اور اللہ، یعنی ان سب چیزوں سے جڑی ہوئی چیزیں. جو سب سے زیادہ جس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کمزوری ہے اس وقت، جو امام حسین کے پیغام سے ہم نہیں لے رہے، اور وہ ہے ظالم بادشاہ، وہ ہے دھوس اور زور سے بات کرنے والا اور دباؤ میں لا کر معاشرے کو چلانے والی طاقتوں کے بارے میں ہم جتنی تیاری ہماری ہونی چاہیے، جتنی بیداری ہماری ہونی چاہیے، وہ ہمارے یہاں کمزور ہے اس وقت. یعنی ہم کربلا سے بہت کچھ لے سکتے ہیں. ان میں سے ایک چیز جو ہماری اس وقت کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ جو زور سے، دھوس سے لڑ کر اور آپ کو دبا کر، آپ کو کمزور بنا کر خود کو طاقتور بنانا چاہتا ہے، ہم اس جذبے کو نہیں لے پا رہے کربلا سے. ہم اس ہدف تک نہیں پہنچ پا رہے جو کربلا کا ایک حسین اور عظیم اور سب سے روشن پہلو ہے. جی علامہ صاحب، کیا خوب کہا نے کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح. یعنی باطل قوتوں کا انکار، ظلم و جبر، بے ایمانی، ناانصافی سے انکار. یہ انکار کرنا کتنا ضروری اور اس کی استقامت کتنی ضروری ہے اس انکار کے لیے، اس فلسفے پر میں چاہوں گی آپ کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب امام حسین کو سمجھنے کی کوشش کی تو کلمے کا ایک حصہ انہوں نے، علامہ اقبال نے امام حسین سے سمجھا. فرمایا، سطر عنوان نجات ماں نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. یہ امام حسین کے بارے میں علامہ اقبال کا شعر. سطر عنوان نجات ماں نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. کلمہ تو لا الہ الا اللہ ہے نا. انہوں نے لکھا کہ نقش الا اللہ، لا الہ نہیں بولا انہوں نے. یعنی علامہ اقبال کے نزدیک انکار کرنا، باطل کا انکار کرنا، ظالم کے سامنے کھڑے ہو جانا، یہ حسین ابن علی نے کربلا میں دیا. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب جو ربائی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں، بنائے حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. یعنی وہ لا الہ کو سمجھ رہے ہیں امام حسین سے، اقبال الا اللہ کو سمجھ رہے ہیں امام حسین سے. لا الہ الا اللہ پورا کلمہ توحید ہے نا، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ. علامہ اقبال الا اللہ کا پہلو لے رہے ہیں امام حسین سے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ لا الہ کا پیغام لے رہے ہیں. تو لا الہ الا اللہ یعنی کوئی اللہ نہیں ہے سوائے، کوئی الہ نہیں ہے، جتنے الہ ہیں ان سب کا انکار سوائے ایک اللہ کے وحدہ لا شریک کا پیغام ہے، اور ایک اللہ کے اقرار کا پیغام ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں سخت ترین منظروں میں، یعنی جب سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام اگر کسی جنازے کے اوپر غم زدہ، شدت غم تھا، غم کی کیفیت تھی، وہ حضرت علی اصغر کا لاشا تھا. یعنی اتنے چھوٹے سے بچے کو جب مار دیا تو حضرت کبھی آگے جاتے تھے لاشا لے کے، کبھی ایسے الٹے پیر واپس آتے تھے، کبھی سوچتے تھے تو آگے جاتے تھے اور پھر نہ جانے کیا سوچتے تھے کہ پھر پیچھے ہٹتے تھے. یہ کیفیت حضرت نے 10 مرتبہ انجام دی ہے. تو اور پھر کبھی دائیں جاتے تھے، کبھی بائیں لاشا لے کر پھر واپس آج کے ایک جگہ کھڑے ہو جاتے تھے. یہ کیفیت تھی. اور پھر ایسے لاشے کو اٹھا کے فرمایا، حوّن علیہ انہ بعین اللہ، مجھ پہ یہ لاشا، یہ مصیبت آسان ہو رہی ہے کیونکہ مجھے یقین ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. تو وہ جو امام حسین نے انکار کا، باطل سے انکار کا اور ایک اللہ کے اقرار کا پیغام دیا ہے، وہ در حقیقت ہماری ضرورت ہے. یعنی امام حسین نے یہ کہہ کر کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، فرماتے تو یہ بھی فرما دیتے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا.
تو حسین اور یزید دو کردار رہ جاتے، لیکن امام حسین نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ ہے تحریک. امام حسین در حقیقت تحریک بنا رہے ہیں کہ قیامت تک مجھ جیسی میری چیزوں کو لیتے رہو اور اس کے اندر جو چیزیں اسے دیکھ کے اس سے ٹکراتے رہو، جو ایسا آئے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور میری چیزوں کو لیتے رہو. اور نواسہ رسول کے لیے نبی مکرم نے فرمایا یہ چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ. جامعات میں چلتا گورکھ دھندا، نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیہ مکمل بے بس. مستقبل کے معماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز، صحافتی فرائض کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک، بڑے اسکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.